القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں رکھے ایمان اور صحت کی حالت میں رکھے. آمین آمین اللہم آمین. اچھا جی ٹھیک ہے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اور تھوڑا سا ہمیں 5 منٹ لیٹ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے. آمین. دعا کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے آج ہمارا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے ہمیں پھر توفیق دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم پھر اس کے کلام کو سیکھیں اور سیکھنے کے لیے جمع ہوں. الحمدللہ. اور آج جو ہم نے تیسرا لیکچر اسٹارٹ کیا تھا، تیسرا سیشن اسٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم، تو اسی کی آدھی کڑی باقی تھی، اور وہ تھا ہمارا حصہ دوم یعنی کہ بسم اللہ. ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا استعاذہ کے بارے میں، اور ابھی جو ہمارا یہ والا پارٹ ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا ہمارا بسم اللہ کے بارے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. دعا کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین اللہم آمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جی پہلے کی طرح لاسٹ ٹائم کی طرح تھوڑا سا ریویژن کر لیں گے. اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی انٹینشنز کو چیک کریں کہ آپ جو یہاں پہ آئے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو کس کے لیے ہے. کیا اس میں سنسیئرٹی کا جو انگریڈینٹس ہے، اخلاص کا جو عنصر ہے، وہ شامل ہے یا نہیں ہے. اگر شامل نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. گھنٹہ بج گیا ہے تو اس کو فوراً ٹھیک کر لیجئے، اس کی ڈائریکشن ٹھیک کر لیجئے. اگر وہ درست نہیں ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ غلط ڈائریکشن والا کام ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. تو ایسے کام سے بچیے جس میں نیت ہماری یہ ہو جائے کہ دنیا کے لیے ہو یا لوگوں کے لیے ہو. ٹھیک ہے. ہمارا کوئی بھی کام ہو تو ہم کس کے لیے کریں؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. ٹھیک ہے. اگر فور ناٹ سیک آف اللہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو پھر ہم نہ کریں، کیونکہ وہ قبول نہیں ہے اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو
وہی کام پسند ہے جو خلوص نیت سے کیے جائیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں. ٹھیک، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے قرآن مجید کے اندر، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. جی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم کریں گے اگر اس میں خلوص نیت شامل ہے تو اس کے لیے کیا ہے، آخرت کے دن بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے جو سرپرائز رکھا ہوا ہے. یعنی کہ جو نیک اعمال ہم کرتے جائیں گے یہاں پہ وہ ڈپازٹ ہوتے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بینک میں، اور پھر وہ کیا بن جائے گا ہمارے لیے، بہت بیسٹ ریوارڈ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس ریوارڈ کو پانے کے لیے اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، اس میں خلوص رکھیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ نیکی والا کام ہو یا چاہے وہ کوئی بھی کام ہو نا. اگر نیکی والا نہ ہے تو وہ تو رکی جائے تو اچھا ہے، اگر نیکی والا ہے تو اس میں بھی کیا ہے، خلوص ہو شامل. اور وہ خلوص کیا ہے، اخلاص، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، اس کی رضا پانے کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے یہاں پہ، بہت خوبصورت حدیث لگتی ہے مجھے یہاں یہ والی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اپیئرنس کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، تمہاری ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مال دولت کو دیکھتا ہے، بٹ کس کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور جو تم ایکشن کرتے ہو اور تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو کتنی پیاری خوبصورت حدیث ہے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس چیز سے مطلب ہے، ہمارے دلوں کی نیتوں سے اور ہمارے ایکشن سے، ہمارے اعمال سے. دو چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گی، ہمارا دل اور ہمارا ایکشن. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے ان دونوں کی صفائی رکھنی ہے، پیور رکھنا ہے نا. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا سبحان اللہ، کہ ہر جگہ ہمیں پاکیزگی کا جو ہے وہ درس دیتا ہے کہ ہم پاک رہیں. ٹھیک، جسم سے بھی اور اپنی سول سے بھی، روح سے بھی. سبحان اللہ. تو پوچھے اپنے آپ سے کہ میں اپنے رب سے کتنا محبت کرتی ہوں، اور میں جو بھی کام کرتی ہوں وہ کس کے لیے آخرت اورینٹڈ ہے، کہ آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا. کیا میں آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتی ہوں، کیا میں اس سے محبت کرتی ہوں. تو پوچھے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا آج، اور ہمارا جو آج لیسن ہے وہ ہوا انشاءاللہ بسملہ کے اوپر. اس سے پہلے ایک میں تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں جو ہم لاسٹ ٹائم کیا تھا، کیونکہ یہ دونوں لیکچر ہاف پارٹ میں مشتمل تھے. تو جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا وہ تھا استعاذہ کے بارے میں. ٹھیک، استعاذہ یعنی کہ تعوذ کے بارے میں، اور ہم نے اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی تھی، اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھا تھا، اس کی اہمیت بھی دیکھی تھی، اور اس کا معنی مفہوم بھی دیکھا تھا. تو تھوڑا سا دہرائی کر لیتے ہیں کہ استعاذہ یا تعوذ جو ہے وہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، کیا حکم، کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ لو. کس سے؟ شیطان کے شر اور وسوسوں سے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہمارے لیے، آپ جب اس کو پڑھا کریں تو یہ سوچا کریں کہ میں ایک جنگ کی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہو نا، تو جب یہ سوچیں گے کہ میں جنگ کی حالت میں ہوں تو پھر جنگ کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ دشمن ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں نا. یعنی کہ ایک طرف دشمن ہوتا ہے اور ایک طرف جو جنگ لڑنے والے. تو جیسے میں ہوں اور میرے سامنے کون ہے؟ میرا دشمن. ٹھیک، تو جنگ کے میدانوں میں کسی چیز کی ضرورت ہوگی اپنے دشمن سے بچنے کے لیے. شیلڈ کی ضرورت ہوگی نا، کہ جو وار کرے گا میرا دشمن، تو مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، شیلڈ کی ضرورت پڑے گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو بیسکلی تعوذ کیا ہے؟ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے.
ہمیں ایک حفاظتی شیل سکھا دی گئی. سبحان اللہ. ہمارا رب کتنا خوبصورت پیارا ہے نا, کہ ہماری کتنی پرواہ ہے اس کو, کہ دیکھو تم کہیں بھٹک نہ جانا, تم کہیں شیطان کے چنگل میں نہیں آ جانا, ہے نا. سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے, تو ہمارا رب کتنا پیارا ہے نا, کتنا محبت کرتا ہے ہم سے. ہمیں جو ہے وہ اس نے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے. جب کوئی کام کرو, اس کو شروع کرنے سے پہلے, کوئی بھی کام ہو, تو اپنے اندر اب یہ عادت بنا لیں کہ ہمارا کوئی بھی کام ہو تو ہمیں اس کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, تعوذ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے کس چیز کا کام کرتا ہے, شیل کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے یہ پڑھی تھی لاسٹ ٹائم, کہ تعوذ جو ہے وہ واجب کب ہے, وہ فرض کب ہے, کہ جب ہم قرآن پڑھیں یا کوئی عبادت کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. آپ نے نماز کا ٹائم ہے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, تو نیت کر لی, تو آپ, کیونکہ جب ہم نہیں دیر سے اٹھیں گے, ہم سستا جائیں گے, تھوڑے سے ہو جائیں گے, لیزی ہو جائیں گے, تو پھر یہ سب اس کی طرف سے ہوتا ہے. خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتوں میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اسی سے بچنے کے لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم کیا پڑھو, تعوذ پڑھو. ٹھیک ہے, اور قرآن پڑھنے سے پہلے, تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا کیا تھا, ہم نے پڑھا تھا واجب ہے. صحیح جی. تو یہ سب تھا, یہ تھوڑا سا ہمارا ریپیٹیشن تھا, دہرائی تھی استعاذہ کی. اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ اپنا تسمیہ یعنی بسملہ, یعنی کہ ہم اس کو بسملہ بھی کہتے ہیں, البسملہ, بسم اللہ اور تسمیہ. ٹھیک ہے, یہ تینوں نام ہیں اس کے, کوئی بھی کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے اس کو. ٹھیک, سو بسملہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اور کیا کیسے پڑھتے ہیں اس کو, وہ بھی سیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. اس کا تھوڑی سی تفسیر بھی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ, تھوڑی گہرائی میں بھی جائیں گے. اس کا ورڈ انالیسس بھی کریں گے ہم انشاءاللہ, تھوڑا سا گرامر کا بھی دیکھیں گے آپ پہلو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, پھر آپ پڑھنا بھی سیکھیں گے, تھوڑی تفسیر بھی دیکھیں گے, سب چیزیں ہم انشاءاللہ مل کے سیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے پاس کیا ہے, بسم اللہ, بسملہ اور استعاذہ, یہ تین نام ہیں اس کے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں, تینوں نام سے پکارا جاتا ہے. اب ہم, کیونکہ ہمارا جو مین مقصد کیا ہے, لفظی ترجمہ دیکھنا. ٹھیک ہے, اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ نے استعاذہ کا لفظی ترجمہ یاد کر لیا ہوگا. اور اب جب آپ پڑھتے ہیں لفظی ترجمہ, تو اس کو تعوذ جب پڑھتے ہیں تو اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ ریوائز بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں انشاءاللہ. اگر نہیں پڑھتے تو اس کو ایسے ہی پڑھا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو لطف آئے گا, آپ اس کو سمجھیں گے ہر لفظ کو, اور اس کو مزہ لے کے پڑھیں گے, اور پھر اس کے اوپر جو پڑھ رہے ہوں گے اس کے اوپر عمل بھی کرنے کا دل چاہے گا انشاءاللہ. ٹھیک, سو یہی خصوصیت ہوتی ہے لفظ بلفظ ترجمہ پڑھنے کی. ٹھیک, بسمی کا مطلب ساتھ نام کے, اللہ کے, الرحمن جو بہت مہربان ہے, الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. بسمی ساتھ نام کے, اللہ کے, اللہ ہی اللہ کے. اور یہاں پہ کیا ہے, بسمی با الگ ہوتا ہے اور اسم الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں پہ یہ جو لفظ ہے, یہ دو جو ہے وہ حروف کا جمع ہے. ٹھیک ہے, مجموعہ ہے. ساتھ نام کے, اللہ کے, الرحمن کیا ہے, اللہ کون ہے, الرحمن ہے جو بہت مہربان ہے, اور الرحیم ہے, اور وہ کون ہے, بار بار رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو فی الحال ابھی اس کا ترجمہ, لفظی ترجمہ ہم نے دیکھا. اب اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سب سے پہلے ڈیٹیل میں ہم کیا دیکھیں گے, اس کی تفصیل میں اس کی گرامر دیکھیں گے انشاءاللہ. اور بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا, گرامر ہم نے کچھ اس طرح ڈیوائڈ کی ہے کہ شروع میں ہم تھوڑا سا اس کو لے کے چلیں گے, جو بالکل بگنرز ہیں, گرامر سیکھ رہے ہیں, جو شوق نہیں ہے تو شوق ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں مشکل الفاظ سے, مشکل ٹرمینالوجی سے پریشان بالکل نہیں ہوئیے گا. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں جو ڈیپ انالیسس ہے تو وہ انشاءاللہ ان کے لیے ہو جائے گی, جو
ग्रामर पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, उससे वाकिफ हैं, तो वो चीज़ उनके लिए हो जाएगी। और फिर जो नए हैं तो उनको भी बता दिया जाएगा कि उनको क्या चीज़ पे, किस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक, इंशाअल्लाह ताला। तो ग्रामर हमें बताएंगी हमारी प्यारी सी सिस्टर शफक। जी शफक, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह खैर सईदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, हमें खैर पर इस्तकामत नसीब फरमाएं। लास्ट टाइम हमने जो है वो ताउस का एनालिसिस देखा था। आज जो मेरी सिस्टर्स जो बिल्कुल जिनको नहीं पता ग्रामर की टर्म्स क्या हैं, हम पहले जो है वो थोड़ा सा इजी वर्ड्स में बेसिक्स जो है वो बताएंगे। देन जो है वो फिर मैं जो हम बहनें हमारी जो हैं वो जानती हैं ग्रामर के बारे में, थोड़ा सा उनके लिए एनालिसिस हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। पहले मेरी जो बिगनर्स जो बिल्कुल सिस्टर्स हैं जो कुछ नहीं जानती उनके लिए, ताकि वो वर्ड्स को पहचानना सीख लें, ठीक है। तो हमारे पास है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसे हम तस्मिया कहते हैं। अब ये देखें कि ये जो बिस्मिल्लाह है इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं। एक लास्ट से इसको हम स्टार्ट करते हैं। अर्रहीम एक लफ्ज, अर्रहमान एक लफ्ज, अल्लाह एक लफ्ज, और ये जो बिस्मी है दरअसल ये एक हर्फ बा और एक जो लफ्ज है हमारे पास इस्म, उसका मजमुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास है तो ये एक हर्फ है और इसमें 4 इस्म हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको डिवाइड किया गया है बाज़ेर बी, ये क्या है, एक हर्फ है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना का, के, की, को, लिए, ठीक है। तो इसी तरह अरबी में भी जो है वो हरूफ होते हैं। तो जो हमारे हरूफ तहज्जी होते हैं, बा, ता, ठीक है, ली, का, तो ये सारे जो हैं ये हरूफ हैं अरबिक के भी। तो ये बा जो है ये इसमें हर्फ है, ठीक है, एक हर्फ है, और बाकी कितने इस्म हैं, 4। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये इस्म है? इस्म जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी चीज का नाम, ठीक है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नेम होता है इस्म। तो इस्म जैसे कि है कि किसी भी शख्स, जगह या चीज का नेम होता है। अब हमें उर्दू में तो पता चल जाता है कि ये इस्म है, भाई इसका नाम है, तो हमें अरबिक में इसकी कैसे पहचान हो कि हमें पता चले ये इस्म है? तो उसके लिए जो अरबिक के जो एनालिसिस करने वाले थे उन्होंने हमें थोड़ी सी अलामात बता दी, ठीक है। तीन अलामात होती हैं अरबिक में इस्म को पहचानने के लिए। उसके शुरू में या तो अल लिखा हुआ होगा, ठीक है, अल को जो है वो, चलें इसको अभी रहने दें, उसके शुरू में जो है वो अल लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसी अगर अल शुरू में होगा तो आखिर में उसके नीचे हरकत होगी, उस लफ्ज के नीचे हरकत होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं अर्रहीम। अब देखें अर्रहीम जो है ये अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, ठीक है, और इसका जो लास्ट लेटर है उसके नीचे हरकत है, तनवीन नहीं होगी, ठीक है। सेकंड इसकी जो पहचान है वो क्या है कि उस जो लफ्ज है उसके आखिर में तनवीन होगी। अगर आखिर में तनवीन किसे कहते हैं, दो जबर, दो जेर, दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। तो अगर आखिर में उसके तनवीन है तो शुरू में अलिफ लाम नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर अलिफ लाम नजर आ रहा है तो वो भी इस्म है, अगर आखिर में आपको तनवीन नजर आ रही है तो वो भी इस्म है, यानी कि कोई भी नेम होगा, वो उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा। और अगर उस वर्ड के शुरू में मीम पेश मुंह, ठीक है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना मुमिनीना, ठीक है, तो वो भी इस्म होता है, मुमिनूना। तो ये भी हमारे पास क्या है, मुमिनूना इस्म है जो मीम पेश मुंह से शुरू हो रहे हो, और इसका मतलब होता है वाला वाली। मीम पेश मुंह का मतलब होता है वाला वाली, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास इस्म। अब उसकी जो है हमें ये कैसे पता चलेगा, वो जो इस्म है वो खुद काम कर रहा है, यानी कि वो खुद काम करने वाला है, या उसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें, अली ने सेब खाया, ठीक है। तो अब इसमें अली जो है वो हमारे पास क्या है, काम करने वाला है, जो काम कर रहा है अली, और उसमें एक्शन क्या है, खाना, खाया, वो उसका एक्शन है, और काम किस पे किया जा रहा है, सेब पे, यानी कि उसको खाया जा रहा है, ठीक है। तो अरबिक में जब हम उसको पहचानते हैं कि इसमें काम करने वाला कौन है, किस पर काम किया जा रहा है, ठीक है, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसी तरह उर्दू में उसको हम कहते हैं फाइल, मफऊल और फिर
جس پر جو ہے ایکشن ہمارے پاس مفعول میں آ جاتا ہے. اب جب اس کے آخر میں اگر اس اسم کے آخر میں پیش ہوگی تو اس پر وہ خود بذات خود کام کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے آخری حرف پر زبر آ رہی ہوگی تو اس پر ایکشن کیا جا رہا ہوگا. اور اگر اس کے آخر میں زیر آ رہی ہوگی تو وہ کنیکشن شو کر رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی تعلق شو کر رہا ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, اب دیکھیں سب میں ال آ رہا ہے, الرحیم میں بھی ال آ رہا ہے, الرحمن میں بھی ال آ رہا ہے, اللہ میں بھی ال آ رہا ہے, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم ہے, اس میں فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ سب کے آخر میں زیر دکھ رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ الرحمن الرحیم کیا ہے ہمارے پاس؟ صفات ہیں. کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی صفات ہیں. صفات کس کو کہتے ہیں؟ صفت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بھی کوئی خوبی یا خامی. ٹھیک ہے نا, انگلش میں ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز, اردو میں ہم کہتے ہیں صفت. کوئی بھی خوبی یا خامی, اچھا لڑکا, گڈ بوائے. ٹھیک ہے. تو جو اسم سے پہلے آ جائے وہ اس کی صفت کہلاتی. ٹھیک ہے. تو موصوف جو ہے وہ پہلے آتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے. موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے. اور صفت کیا ہوتی ہے؟ اس کی خوبی یا خامی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں الرحیم تو یہ کیا ہے؟ ایک صفت ہے. صفت, دو صفات ہمیں دکھ رہی ہیں اس میں, الرحمن جو بہت مہربان ہے, اور الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. تو الرحمن کیا ہو گئی؟ اس کی صفت نمبر 1 ہو گئی, اور الرحیم کیا ہو گئی؟ اس کی صفت نمبر 2 ہو گئی. اب یہ صفات کس کی بیان کی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بیک میں آپ دیکھیں کس کی ہے؟ اللہ ہی, اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے, ورڈ اللہ جو ہے یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم پیچھے چلیں اپنے بسمی کے ورڈ پر دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس, اس کو اگر ہم توڑیں ورڈ کو, تو ایک بازیر بی ہے اور پھر اسم ہے. تو یہ ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے جب تعوض کیا تھا تو اس میں فعل کا ذکر بہت آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو فعل کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا میری بگنر سسٹرز کے لیے, کہ فعل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام, ہم جو کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور جس زمانے میں کر رہے ہوتے ہیں, جیسے پریزنٹ میں ہے, حال میں ہے, اس کو پاسٹ میں کیا, ٹھیک ہے, ماضی میں کیا, یا آنے والے مستقبل میں کریں گے, فیوچر میں کریں گے. تو فعل کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ, یعنی کہ آپ ابھی کر رہے ہو, کل کرو گے, یا آپ نے کل کیا تھا. تو فعل کی ہم بچپن سے سبھی لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ 3 ٹائپس ہم نے اردو میں پڑھی, 3 ٹائپس ہم نے انگلش میں پڑھی, پریزنٹ, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. اور پھر ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ ماضی, حال اور مستقبل. ٹھیک ہے. تو عربک میں بھی زمانے ہوتے ہیں. عربک میں ہمارے پاس 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں فعل ماضی, یعنی کہ جو ہمیں پتا چلے گا اس ورڈ سے کہ ہم نے یہ کام کل کیا. اب اردو میں یا انگلش میں تو ہمیں پتا چل رہا ہے, تو عربک میں کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں یا یہ کام میں کروں گا, ٹھیک ہے, حال اور جو فیوچر ہے, جو پریزنٹ اور جو فیوچر ہے, وہ عربک میں اکٹھا ہے. اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مضارع. آپ نے لاسٹ کلاس میں ٹرم سنی ہوگی مضارع. اب آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر گیا کہ یہ مضارع ہے کیا. بیسیکلی یہ حال اور مستقبل کے لیے عربک میں ایک ٹرمز یوز ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں مضارع. ہم جس طرح ساری چیزوں کے نیم یاد کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں عربک کے ٹرمز بھی سیکھنی ہے. اسٹارٹنگ میں جو نیمز ہیں وہ بڑے ڈیفیکلٹ لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم اس کی ڈیپتھ میں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ورڈ آسان ہو جاتے ہیں اور ہماری زبان پر بھی چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جب اگر ہم ٹائپس کہیں زمانے کی, تو کتنی ہو گئی عربک میں؟ 2. ایک ماضی, اور جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضارع. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے اسم میں پڑھا کہ اس میں ایک کام کرنے والا ہے, ایک پر کام کیا جا رہا ہے, یا ایک ریلیشن ہے, تو اسی طرح ہمیں فعل میں بھی پتا چلے گا کہ یہ ایز اے سبجیکٹ ہے یا ایز اے آبجیکٹ ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی 3 اعرابی حالت ہوتی ہیں. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں, اگر تو رفع, رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. ٹھیک ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. تو عربک میں ہر چیز کے درجے ہیں.
اتنی وسعت ہے عربک میں کہ اگر آپ حرکات دیکھ رہی ہیں تو حرکات کے بھی درجے ہیں. عربک میں پیش کا درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد زبر کا درجہ ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ زیر کی درجے کی بات آتی ہے جب ہم اس کو آگے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو رفع کی حالت میں کیا ہے کہ وہ بلند ہے, وہ خود کام کر رہا ہے. نصب میں کیا ہو جاتا ہے کہ اس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. پہچانیں گے کیسے ہم کہ اس لفظ کے آخر میں زبر یا دو زبر آ رہی ہوں گی. اس لفظ کے آخر میں جو ہے ہمارے پاس فعل میں تو ہمیں زبر ہی دکھے گی, دو زبر نہیں دکھیں گی. تنوین جو ہے وہ صرف اسم کی علامت ہے, فعل کی علامت نہیں ہے. فعل میں صرف آپ کو حرکات دکھیں گی, تنوین نہیں دکھے گی. جہاں آپ کو تنوین نظر آ گئی, دو زبر دو زیر دو پیش, تو وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, وہ آپ کے پاس اسم ہو جائے گا, پھر وہ فعل نہیں رہے گا. اسی طرح فعل کی ایک تیسری حالت ہوتی ہے مجزوم. مجزوم کہتے ہیں ساکن کو. ہم نے عربک پڑھتے ہیں, جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ساکن کی علامت لگی ہوتی ہے نا, تو اس کو مجزوم بھی کہتے ہیں. اب باقی ایک بات آ جاتی ہے, ہم اس میں ایک ٹرم پڑھ رہے ہیں بازر بھی, اس کو ہم کہہ رہے ہیں حروف. تو حروف کیا کرتے ہیں, حروف بیسیکلی اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہے میں نے علی کا کام کیا. اب اس جملے کو جوڑ کیا رہا ہے, اس جملے کو جوڑ رہا ہے کا, ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں میں نے علی کام کیا تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ اس جملے میں کس کے اوپر کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو جو کا ہے وہ اس جملے کو جوڑ رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تو تھا تھوڑا سا جو تھا جو ہماری بگنر سسٹرز ہیں بالکل ان کے لیے. اب آ جاتے ہیں جو ہماری جو سسٹرز ہیں ماشاءاللہ گرامر جو ہیں وہ عربک گرامر پڑھ چکی ہیں, پڑھ رہی ہیں, تو ہم تھوڑا اس کا وہ انالیسس دیکھتے ہیں. جی سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے پاس, جب ہم نے یہ دیکھا الرحمن الرحیم جو ہیں دو صفات اکٹھی ہو گئیں, ٹھیک ہے. اور کس کی ہیں یہ صفات, اللہ ہی کی. تو ہم نے یہ پڑھا کہ موصوف پلس اس کی صفت کیا بن جاتا ہے, مرکب توصیفی. اور ان سب کے نیچے دیکھیں زیر آ رہی ہے. تو جو مرکب توصیفی ہوتا ہے اس کی حالت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے, اس کے موصوف کی بھی اور اس کی صفت کی بھی. اگر یہ حالت جری میں ہے, سارے سب کے نیچے زیر آ رہی ہے نا, تو حالت جری میں ہے. اگر تو پیش ہوتی تو تینوں کے نیچے پیش, تینوں پہ پیش ہوتی اوپر. اگر زبر ہے تو تینوں پہ, یعنی کہ ان کا ریلیشن سیم ہوتا. تو یہ ہمارے پاس ایک مرکب بن رہا ہے, مرکب توصیفی. توصیفی کہتے ہیں جس میں کسی کی بھی خوبی یا خامی جو ہے وہ بیان کی جائے, وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے. پھر ہمارے پاس بات کرتے ہیں ہم واضح بی اور اسم کی. تو بی جو ہے وہ حرف ہے, عربی میں حرف کے بھی نیم ہے. یہ جو اگر اس کے با کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ حرف جارہ کہلاتا ہے, اور یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دے دیتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو بازیر بی ہے یہ اس پورے پہ افیکٹ کر رہا ہے. یہ بازیر بی حرف جارہ اس پورے جملے کو زیر دے رہا ہے. جب ہم اس کو کنیکشن کرتے ہیں تو یہ بازیر بی اس میں حرف جارہ جو ہے یہ ساروں کو مجرور کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم صرف اسم اور اللہ کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اگر ہم اسم اور اللہ کو دیکھیں تو اللہ جو ہے ہمارے پاس مضاف الیہ ہے, اور اسم جو ہے بلکہ اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا ہمارے پاس مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اسم جو ہے اسمی یہ ہمارے پاس مضاف ہے. تو جب مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے, مرکب اضافی. تو یہ اس میں ہمارے پاس کیا بن رہا ہے, مرکب اضافی. اب اگر ہم بازر بی اور اسم کو دیکھیں تو بی جو ہے وہ حرف جارہ ہے, اور اسم جو ہے وہ اس کو حالت زیر میں لے کر جا رہا ہے, تو وہ مجرور اسم ہو گیا ہے. تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ جر پلس مجرور اسم وہ کیا بن جائے گا, مرکب جاری. تو یہ کیا پورا جو ہے یہ مرکب جاری میں جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے جب مرکب میں ہوتا ہے تو وہ جملہ نہیں ہوتا, وہ ایک پورا سینٹینس نہیں ہوتا, اس کو فعل ناقص کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک پورا سینٹینس نہیں ہے. تو کیا یہ پورا جو ہے مرکب جاری میں جا رہا ہے, یہ پورے کو مجرور کر رہا ہے, تو یہ ایک جملہ ہے ہی نہیں. جو علماء دان ہیں انہوں نے جو ریسرچ کی تو انہوں نے یہ ریسرچ کا جو ریزلٹ ہے یہ نکالا کہ جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں, اب یہاں آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے شروع تو کہیں نہیں نظر آ رہا. با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, اسم کا مطلب ہوتا ہے نام.
ویسے تو اس کا ہونا جو اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو وہ ہے 7 نام اللہ کے، لیکن جب ہم اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں. یہ میں شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جو کنکلوژن انہوں نے نکالا وہ یہ نکالا کہ اس کے اندر کچھ ورڈ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. یہ قرآن کی ٹرمز ہے کہ اس میں کچھ لفظ حذف ہو جاتے ہیں، کچھ چھپ جاتے ہیں. تو یہ جو بیسیکلی ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے شروع میں ہمارے پاس ورڈ جو ہے وہ ہڈن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ابتداؤ بھی ہو سکتا ہے، وہ اشرعو بھی ہو سکتا ہے. ابتداؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں شروع کرتا ہوں. اشرعو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ابتدعو یا اشرعو جو ہے یہ اس میں محذوف ہے، اس میں یہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ابتدعو یہ کس کی ٹرم ہے؟ فعل مضارع کی ٹرم ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع کی ٹرم ہے، اور جو ہے ہمارے پاس ہم نے اس میں باب پڑھے ہیں ثلاثی مجرد میں، تو یہ ہمارے پاس باب افعال میں آ جاتا ہے. تو اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر فعل پلس فاعل ہے، یعنی کہ میں شروع کرتا ہوں، میں جو ہے وہ اس میں بھی چھپا ہوا ہے. تو یہ فعل پلس فاعل. تو جب یہ ابتداؤ اس میں محذوف ہے اور یہ فعل پلس فاعل ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ پوری ہمارے پاس ایک خبر ہے کس کے متعلق؟ فعل کے متعلق. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، فعل پلس فاعل پلس متعلق فعل. تو ہم اگر ویسے دیکھیں تو ہمیں اس میں فعل کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تو اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یا تو جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے. اب جب مرکب بن گیا تو وہ جملہ اسمیہ نہیں رہا. اب جب مرکب نہیں ہے، اس میں کچھ ہڈن ہے، تو وہ یہ اب جب اس کا کنکلوژن علماء نے نکالا کہ یہ بیسیکلی جملہ فعلیہ ہے. تو جو میری سسٹرز جو ہیں جو بالکل بگنرز ہیں، پلیز آپ لوگ پریشان مت ہوئے گا. یہ سارا انالیسس میری ان سسٹرز کے لیے تھا جو گرامرز جو ہے وہ جانتی ہیں، وہ پڑھی ہوئی ہیں اور وہ ان ٹرمز کو بھی جانتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ سب لوگوں کے جو ہے وہ علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صرف اللہ کی خاطر جو ہے اس کو سیکھنے اور اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ہماری نیت رکھیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. شفق، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ. بہت ہی خوبصورت انالیسس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، بسملہ کا ہم نے سیکھا. اور جو بالکل شروع سے سیکھ رہی ہیں جو سسٹرس کو بالکل پریشان نہیں ہوئے، جو مشکل ٹرمنالوجیز ابھی یوز کی شفق نے، تو جیسے مضارع ہے کیا ہوتا ہے، مضارع معروف کیا ہوتا ہے، مضارع الیہ کیا ہوتا ہے، اور حرف جارہ کیا ہے. تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ابھی آپ لوگ کیا کریں گے، جیسے اسم کیا ہے، کون سا لفظ اسم ہے، کون سا حرف اسم ہے، اور اس کی کیا پہچان ہے، فعل کیا ہوتا ہے، پھر فعل کی کتنی قسمیں ہیں، اور عربی حالت سے ہم پہچانتے ہیں کہ جو ہے وہ فعل کون سا حرف ہے کسی بھی جملے کے اندر، پھر حرف کیا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ابھی آپ فی الحال جو بگنرز ہیں تو وہ اس طرح یاد رکھیں ان سب چیزوں کو. ٹھیک ہے، باقی جو مشکل ہیں جیسے شفق نے بھی کہا کہ ان سب کو فی الحال جو بگنرز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ گھبرا جائیں گے کیا چل رہا ہے. صحیح، انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین. جی جناب، آگے چلتے ہیں ہم تفسیر کے اوپر. تھوڑی سی بسملہ کی تفسیر ہے ہماری، اور تفسیر میں وہی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اور پھر ہم دوبارہ اس کا جو ہے لفظی انالیسس ہے وہ دیکھیں گے تھوڑا سا. تو بسم اللہ اسم، جیسے ابھی ہم نے گرامر میں بھی دیکھا نا کہ جو بسم اللہ ہے وہ 2 لفظ پہ مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک با ہے اور ایک اسم ہے. صحیح، با الگ ہوتا ہے، عربی کے اندر با جو حرف ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس کا معنی بھی الگ ہوتا ہے. جب بلکہ آپ یہ کہنا بجانا ہوگا کہ ہر حرف جو ہوتا ہے، جیسے الف با تھا ہم پڑھتے ہیں نا عربی حروف تہجی، حروف الحجہ، تو اس میں ہر لفظ عربی کے اندر اپنا معنی رکھے ہوئے محفوظ ہے. سبحان اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اپنی کتاب کے لیے وقف کیا، چوز کیا، تو آسان تو نہیں ہوگی نا، کوئی اسپیشلٹی تو ہوگی نا اس کی. تو وہ اسپیشلٹی کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ ہر حروف الحجہ
اپنے اندر معنی چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اب ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا ہے. جیسے ہم ٹچ کریں گے نا, اسکرین ٹچ کرتے ہیں, آج کل زندگی اسکرین ٹچ پہ ہو گئی نا, اسکرین ٹچ کریں گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, حروف الہجہ کو ٹچ کرنا ہے اور پھر تمام چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی ہمارے انشاءاللہ تعالی. تو اس کو کہنا ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسپلور کرنا. تو بسم اللہ جو ہے بیسکلی بسمی وہ دو جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہے, ایک ہے با اور ایک ہے اسم. ٹھیک, اسم تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ گرامر میں بھی دیکھا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا, نام چیز جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں, کسی بھی شخص یا کسی بھی جگہ یا چیز یا اس کا کسی بھی صفت ہو تو اس کا جب ہم نام لیتے ہیں, نام کے ساتھ بولتے ہیں, پہچانتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا مادہ کیا ہے ہمارے پاس, جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اسم بسم اللہ کس سے نکلا ہے, اسم سے نکلا ہے, یعنی نام کے ساتھ, یعنی کسی کا نام پکارا جا رہا ہے. اور اس کا مادہ کیا کہتا ہے, یعنی کہ عربی میں جب ہم کوئی بھی حروف پڑھتے ہیں تو اس کو یاد رکھنے کے لیے پہلے ہم اس کا مادہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ اس کا ایگزیکٹ جو بیسک جو جن حروف سے مل کے بنا ہے وہ کیا ہے, جن لیٹر سے مل کے بنا ہے وہ کیا ہے. تو اسم جو ہے وہ کس لیٹر سے, کن حروف سے مل کے بنا ہے, سین میم اور واو. ٹھیک ہے, اور اس کا جو لسانی معنی آپ اس طرح کہہ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں بسمی یا اسم یا بسم اللہ یا بسمی کہہ رہے ہیں تو اس کا جو لسانی معنی کیا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا نام کیا ہو گیا, کافی ہو گیا. یعنی بسم اللہ کیا ہو گیا, نام ساتھ اللہ کے, اور اللہ کا نام کیا ہو گیا, ہم سب کے لیے کافی ہو گیا. یعنی کہ ہم نے اپنے گرد ایک احسار بنا لیا بسم اللہ کہہ کے کہ اللہ کا نام ہم نے ہر کام کے لیے سٹارٹ میں شروع کرنے سے پہلے لیا اور وہ کافی ہو گیا. اب ہمارا کام کیا ہو گیا, سیف ہو گیا. اب ہمارے کام میں کیا ہو جائیں گی, اللہ کے نام کی برکات آ جائیں گی انشاءاللہ. پھر اس کا اصطلاحی معنی یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کافی ہے. اب مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جب میں نے کہا بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا اور میرے ہر کام میں کیا ہو گئی, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شمولیت ہو گئی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ آ گیا, اس کی شمولیت ہو گئی, تو پھر اس کام میں ڈیفینیٹلی برکت ہوگی. اگر وہ نیکی کا کام ہے تو برکت ہوگی. اگر ایسا کوئی کام ہے جس میں جس کی ہمارے سامنے کوئی ریوارڈ نہیں ہے, کوئی جزا نہیں ہے, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں ایسی بات ڈال دیں گے کہ ہم رک جائیں گے اس سے, کیونکہ ہم نے کیا لیا, بسم اللہ لیا, اللہ کا نام لیا. اور اس کا معنی کیا ہے کہ کافی ہو جانا, اللہ کا نام میرے لیے کافی ہو جانا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا حسبی اللہ و نعم الوکیل, اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے لیے کیا ہے, اللہ کافی ہے. تو اسی لیے اس کا یہ مطلب بھی یہاں پہ کہا جاتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل, تو میرے لیے کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہو گیا. تو اس کے اصطلاحی معنی میں یہ بھی کہا جاتا ہے, اس کو حسبی اللہ و نعم الوکیل بھی کے معنوں میں بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے, قرآن پڑھنے کی نیت کے بعد, یعنی کہ جب ہم نیت کر لیں کہ میں نے اب ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں, سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, شروع کرنے جا رہے ہیں, تو بسم اللہ پڑھنا کیا ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. علماء کرام کے نزدیک جنہوں نے ہمیں جی, تو ان کے نزدیک ہمیں کیا کیسے پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے کی جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں کہ نیت ہم نے کر لی ہے, اب ہمیں کرنا ہے, تو پھر اس سے پہلے ہمارے پاس کیا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے, بسم اللہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اور پھر ہر سورہ کے شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا کیا ہے, واجب ہے. اور اس کے لیے ہمیں کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہہ رہے کہ دلیل کیا ہے ہمارے سامنے, یہ تو ہمارے لیے لکھی ہوئی بات ہے نا قرآن مجید کے اندر, کہ ہر سورہ کے شروع میں کیا ہے, بسم اللہ موجود ہے, تو ہمیں اس کو پڑھنا ہے. جیسے ہم سب کو پتا ہے نا کہ اب ہم جیسے سورہ فاتحہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے, بسم اللہ کی آیت آ رہی ہے, تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ اس کو پڑھنا کیا ہے, واجب ہو گیا ہے, فرض ہو گیا, ہمیں پڑھنا ہے. تو اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لکھا ہوا موجود ہے. جو چیز لکھا ہوا موجود ہے تو ہم اس پہ کیا دلیل ڈھونڈیں گے, تو ہمارے سامنے ہی ہے. تو اس لیے ایگزیکٹ کوئی ایسی ہم دلیل اٹھا کے نہیں لائیں گے کہ ہاں بھائی یہ کوئی ایسی ہے کہ اس میں
یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا موجود ہے. ٹھیک ہے، تو لکھا ہوا کیا ہے ہمارے سامنے کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، آیت لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے اور یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 کیا ہم نے کیا پڑھا کہ نیت جب ہم باندھ لیں تلاوت کرنے کی تو پھر ہم کیا کریں، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، یا ہم جیسے بھی پڑھنے جا رہے ہیں اس کو سمجھنے جا رہے ہیں، جیسے ہم تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں یا ہم اس کا علم لینے جا رہے ہیں، تعلیم لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی ہم کیا کریں، بسم اللہ سے سٹارٹ کریں، وہ واجب ہے پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا، ہر سورہ کے شروع میں پڑھنا، قرآن مجید کی ہر سورہ کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے، انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں ہم. کیا ہے کہ اس کی دلیل اب ہم دیکھیں گے. ہاں بھائی مزید دلیل آپ کہیں گے، ہاں بھائی اس کی جو قرآن سے دلیل کیسے دیں گے ہم، کہ قرآن سے کیا دلیل ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، کیا نازل ہوئی تھی، اقرأ نا، سورۃ العلق کی 5 آیت نازل ہوئی تھی پہلی وحی. تو کیا فرمایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو بسمی، آ گیا نا، اپنے رب کے نام سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھا رہے ہیں نا، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھا رہے ہیں کیا، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. اور کون ہے تمہارا رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ وہ رب ہے. تو پڑھو یعنی کہ جب بھی تم شروع کرو تعلیم دینا، خود لینا سیکھنا اور اس کو دینا، تو پھر کیا کرو، بسم اللہ پڑھ لو، اپنے رب کا نام لے لو شروع میں. ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا سن لیتے ہیں ہم تلاوت. بسم اللہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحان اللہ. اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہے تھوڑا سا مور انالیسس دیکھتے ہیں اس کا. بسمی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، ڈسکس کیا کہ ساتھ نام کے اس کا معنی کیا ہے، ساتھ نام کے، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور اسم یعنی کہ نام کے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ نام ہے اس کا جو آگے آنے والا ہے، آگے آ رہا ہے بھی، اور کیا ہے، بہت خوبصورت نام ہے. یعنی کہ جو ہم شروع کر رہے ہیں کہ نام اس کا، ہر کام سے پہلے شروع کر رہے ہیں اس کے نام سے، وہ نام کیا ہے اس کا، بہت ہی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اور وہ نام کیا ہے، اللہ. اللہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اگر ہمارا کوئی ریئل نام ہے، جیسے میرا نام سعیدہ ہے، اگر مجھے سعیدہ کہہ کے پکارتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اگر کوئی اور میری امی کے علاوہ اگر کوئی اور مجھے کوئی ایکس وائی زی یعنی کہ نیک نیم سے پکارتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں چاہتی ہوں کہ مجھے اپنا ریئل نیم سے پکارا جائے، تو وہ اچھا لگتا ہے نا. اس طرح آپ سب کو بھی اچھا لگتا ہوگا کہ آپ کو کوئی آپ کے ریئل نام سے پکارے، تو آپ کو ذاتی نام سے پکارے تو وہ کیا ہوگا، آپ کو اچھا لگے گا نا، اچھا محسوس ہوگا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اس کا جو اللہ ہے نا، اس کا پھر ہم دیکھیں گے تھوڑا سا روٹ وٹ کیا ہے. مادہ یعنی کہ کس سے نکلا ہے، الف لام اور ہا سے نکلا ہے، یعنی الہ. یعنی کیا الہ کا کیا معنی ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے اور وہی معبود ہو. اس کا معنی یہ ہوتا ہے. الہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اور جو معبود ہو. ٹھیک ہے. الرحمن یعنی کہ جو بہت مہربان ہے. اور رحمان کیا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ہی بتا دیا ہمیں کہ تم جو کام شروع کرنے جا رہے ہو تم نے میرا نام لے لیا ہے، کہ نام شروع کرتی ہوں میں اس رب کے نام سے جس کا نام کیا ہے، اللہ. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں کنیکٹ رکھا ہے اس چیز سے. اب وہ اللہ کون ہے، کیسے پہچانو گے، وہ اس کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت آگے بتا دی، کیا کہ میں الرحمن ہوں اور میں الرحیم ہوں. یعنی جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ہم یہ یاد رکھیں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اس اللہ، اس الرحمن کی
उस अर्रहमान का हाथ है, और वो हाथ क्या देगा हमें? रहमतें देगा। और ये रहमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की आम रहमत है, यानी कि सब के लिए। इसका मादा होता है रा हा मीम, अर्रहमान रा हा मीम, और ये रहमत सब के लिए है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुसलमान हो, चाहे वो शिर्क करने वाला हो। उसके वो भी सोता है, वो भी जागता है, वो भी उठता है, वो भी खाता है, वो भी पीता है, उसके पास भी दुनिया की तमाम नेमतें दी हैं, मुहैया की गई है ना, जैसे एक मुसलमान को दी गई है। ठीक है, तो ये रहमत क्या है? सबके लिए आम है। उसके लिए भी, उसके पास भी माँ है, उसके पास भी बाप है ना, उसके पास भी मोहब्बत करने वाले रिश्ते हैं। तो इस तरह जैसे एक मुसलमान के पास होता है। तो ये रहमत क्या है? ये रहमत सबके लिए आम है। इंशाल्लाह इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सूरह फातिहा का आगाज करेंगे। अर्रहीम, फिर ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है, उसका तारुफ है, उसकी सिफ्त है। वो कौन है? यानी कि ये रहमत क्या होगी? बार बार रहमत, बार बार रहम करने वाली रहमत, और ये रहमत होगी सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के लिए क़यामत के दिन। और ये रहमत हमेशा रहने वाली रहमत है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अब देखें कितना कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कितना आप देखें मजा, सब मजे 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 लेके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, होपफुली ये समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब वही मैं थोड़े से नोट्स मेरे इंग्लिश में मौजूद है, तो मैंने उसको पेश कर दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को उर्दू में पढ़ देती हूँ इसको। तो वेज ऑफ रीडिंग क्या है बिस्मिल्लाह की, यानी कि क्या क्या इसके अहकामात है, किन तरीकों से हम बिस्मिल्लाह को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बोथ क्या है शराइत के जब हम इब्तिदा करें कुरान की, ठीक है, सूरह की इब्तिदा करें सिवाय सूरत तौबा के, तो हम क्या पढ़ेंगे? इस्तिआज़ा, बिस्मिल्लाह, और जब भी हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, सिवाय सूरत तौबा के। और तब हम क्या पढ़ेंगे? इस्तिआज़ा और बस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि जब हम जो है वो सूरह की इब्तिदा ना कर रहे हों, ठीक है, अगर हम सूरह तौबा पढ़ रहे हैं तो फिर हम उसको कैसे शुरू करेंगे? अगर कोई भी सूरह की इब्तिदा ना कर रहे हों, उसको हम बीच में से जैसे हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि हमने बीच में से रुक के फिर हम तिलावत शुरू कर रहे हैं, तो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? उस वक्त इस्तिआज़ा पढ़ा जाएगा। ठीक है, उस वक्त हम बस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तो ये दो कंडीशंस हैं कि हमारे पास तरीके हैं बस्मिल्लाह को और इस्तिआज़ा को पढ़ने की। ये दो अहकामात हैं। इसकी बहुत सारी तफसील थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं गई थी। सिर्फ इतना याद रखें कि जब हम इब्तिदा करेंगे तिलावत की, और उसमें जब हम सूरह की इब्तिदा करेंगे, तिलावत की इब्तिदा करेंगे, तो हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाह, और यानी कि ताऊज़ और बस्मिल्लाह दोनों पढ़ा जाएगा, सिवाय सूरह तौबा के। उसमें हम बस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। उसका रीजन हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, आगे आता है। ठीक है, और अहकामात क्या है इसके, कि जैसे अभी हमने पढ़ा पहले कि अगर तिलावत शुरू की जाए, हर सूरह के शुरू में पढ़ना क्या है? वाजिब है, सिवाय वाजिब कब नहीं होगा बस्मिल्लाह पढ़ना? किसमें? सूरह तौबा में। और इसकी क्या वजह बताई गई है, उसका क्या रीजन बताया गया है, वो इंशाल्लाह देखेंगे। और वो क्या है कि हदीस का मफहूम है, इब्न अब्बास की हदीस का मफहूम है, उन्होंने क्या उसकी रीजन बताई है कि जब जब कुरान मजीद नाजिल हुआ था, जिस तरह नाजिल हुआ था उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सीखा। और यानी कि सूरह तौबा जब नाजिल हुई थी तो उसी तरह नाजिल हुई थी जैसे हम पढ़ते हैं। तो इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वैसे ही पढ़ा। एक इसकी दलील तो ये है। ठीक है, और दूसरी दलील ये बताई जाती है कि जो सूरत तौबा है वो क्योंकि बारात है, उसका जो शुरुआत है वो क्या है? बारात है, मुशरिकीन के खिलाफ जंग की बारात है ना। तो उस वक्त क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कि उस वक्त हमें क्या बताया गया कि बस्मिल्लाह इस सूरत के साथ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो बारात है। एक दलील ये है, और एक दूसरी दलील क्या है कि जैसी जिब्रील अमीन लेकर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने वैसे ही पढ़ी, और फिर सहाबा किराम ने भी उसको वैसे ही सीखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, सो ये एक दलील, इसकी एक राजे दलील ये वाली है। तो इसलिए हम भी ये याद रखेंगे जैसी उतरी वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखी और सहाबा किराम ने सीखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हमें भी इसको वैसे ही रखना है। ठीक है जी, सही है। तो ये हमने देख लिया था कि बिस्मिल्लाह और इस्तिआज़ा पढ़ने का क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया था कि किस तरह हम इसको दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह को। ठीक है, अव्वल सूरह के अव्वल में।
پھر ہے جناب کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں اتنا فوکس کر کے پڑھیں، کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ کو کیوں فوکس کر کے پڑھا جائے اور کیوں اتنا ڈیپ اس سے پڑھا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، صفات شامل ہیں. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام لے کے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام شامل ہے اس میں، اور جب ہم کوئی بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام لے کے شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. اور پھر نیت کو نیت بھی ہماری اس میں کیا ہو جاتی ہے، خالص ہو جاتی ہے نا، کیونکہ دیکھیں بسم اللہ ہے نا، اللہ کا ذاتی نام آ رہا ہے سبحانہ و تعالیٰ کا. تو اس میں کیا ہوگا، جب ہم نیت کر لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، نیت بھی ہماری پاک و صاف ہو جائے گی، کہ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہمارا کام آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے گا اس میں. اور کیا ہے، ہم یہ اس ہماری نیت میں یہ بھی شامل ہو جائے گا کہ وہی مجھے اجر دینے والا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر وہی میں نے بتایا کہ نیت کو پاک کرنے کا سبب بھی بنتا ہے نا. ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ mention the name of Allah and eat with your right hand and eat from what is near to you. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مفہوم حدیث کا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کھانا شروع کرو سیدھا سے کھاؤ، اور جو تمہارے سامنے ہو اس حصے سے کھاؤ، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لو، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ لو. تو یہ ہمیں ضروری نہیں کہ کھانا کھانے میں، ہر کام میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. یہ تو ہمیں حدیث میں ایک طریقہ بتا دیا گیا کہ تم ایسا کرو کھانا کھانے سے پہلے، ایک طریقہ سنت کا طریقہ، ٹھیک ہے جی. تو اس کے کیا فائدے ہیں کہ ہماری روح پاک ہو جاتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں، ہماری نیت خالص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کام میں برکت ہو جاتی ہے، اور جو ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کے سامنے قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں سکھایا جا رہا ہے، کیوں پڑھو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان میں کیا مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کام سے اور اس کے دین کو نہ سیکھیں، ہم اس کی طرف نہ لوٹے، ہم اس کی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں خشوع و خضوع شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں بہکا دے، وہ ہمیں بس ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دے. تو یہ تمام چیزیں اس کی بہکاوٹ میں، اس کے وسوسوں میں شامل ہوتی ہیں. اور جیسے کہ اس نے وعدہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا کہ میں تمہارے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے. تو جب وہ ہر جگہ سے ہمارا دشمن ہمیں وار کرنے کے لیے تیار ہے نا، ہر جگہ سے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ سے، تو پھر ہمیں بھی الرٹ ہو جانا چاہیے. اور الرٹ ہم کیسے ہوں گے کہ ہم کیا پڑھیں، تعوذ اور تسمیہ کو اپنے ساتھ پلو سے باندھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دشمن تو ہمارا کون ہے، الرٹ ہے مسلسل. تو اس کو بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے تعوذ اور تسمیہ کو ہر کام کے لیے باندھ لینا ہے. اور ایک مسلمان کا شعور یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام میں دونوں کو شامل رکھے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی. الحمدللہ یہ ہمارا بسم اللہ کا انالیسس ختم ہوا الحمدللہ. تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم تھوڑا سا 10 منٹ اوپر لوں گی انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے، آمین. یہ ہم ختم ہو گیا ہمارا انالیسس الحمدللہ. اب ہم چلتے تجوید کی طرف انشاءاللہ. بسم اللہ سے ریلیٹڈ تھوڑی سی ہم اور تعوذ سے ریلیٹڈ ہم تھوڑی سی اپنا تجوید کا انالیسس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور کیا ہم آج رول کرنے جا رہے ہیں، کون سی مشق کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اوور ٹو عطوفہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم لوگ اپنے سیشن میں حمزہ اور عین کی صورت میں فرق پڑھیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اسے ادا کرنا ہے حمزہ اور عین کو. تو فرسٹ آف آل اگر ہم حمزہ کو دیکھیں تو حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے ہمیشہ. جیسے کہ آپ دیکھیں یعلمون، اب الف کے اوپر ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں آپ تو جزم آ رہی ہے، سکون آ رہی ہے، تب ہم لوگ یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھیں گے. عین کی آواز اگر ہم دیکھیں تو قدر نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ یعلمون، ٹھیک ہے، عین کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک جزم ہے اور اس کو ہم نرم طریقے سے پڑھیں گے اور بغیر جھٹکا دے کے پڑھیں گے. اب آگے دیکھیں تنبیہ دیکھیں تو عین کو ادا کرتے پر گلا نہ گھونٹا جائے گا بلکہ اسے بلا تکلف ادا کیا جائے گا، ٹھیک. لیکن اگر اس کی ادا مشکل ہو تو درمیان سے حلق کو ہلکا سے دبا کر ادا کریں. جیسے کہ
آپ دیکھیں اگر آپ پریکٹس کریں تو اس کو یعلمون یا مطلب اب درمیان حلق کو آپ لوگ ہلکا سا دبا کر اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے، بالکل نہیں آپ نے اس کو گھونٹنا، بس ہلکا سا دبانا ہے اور پھر اس کو آپ لوگوں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، اگر انشاءاللہ جب اس کی پریکٹس کریں گے تو ایزی ہو جائے گا۔ اگر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں تو حمزہ کی آواز، اب دیکھیں یہاں پر الف کے اوپر حرکت ہے زبر کی، اور اس سے اگلا الف جو ہے وہ سکون کے ساتھ، تو اب یہاں پر ہم لوگ اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی آگے جا کے اب الف کے آگے الف کی جو نیچے حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور یا کے اوپر بھی حمزہ ہے اور اس کے اوپر سکون ہے، تو اس کو بھی ہم لوگ جھٹکا دے کے پڑھیں گے ای۔ اور اسی طرح آگے دیکھیے الف کے اوپر پیش ہے اور واؤ ہے، اور واؤ کے اوپر بھی حمزہ ود سکون ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم لوگ جھٹکا دے کے پڑھیں گے او، ٹھیک ہے، او آ ای او، ٹھیک ہے، تو جھٹکے دے کے پڑھنا ہے۔ اور آئین کی آواز دیکھیے اب، تو الف کے اوپر حرکت ہے اور آئین کے اوپر سکون ہے، تو اس کو اب دیکھیے اب ٹھیک ہے، اور اسی طرح الف کے نیچے حمزہ، حمزہ کے نیچے زیر اور آئین کے اوپر سکون، تو ایر۔ اور آگے دیکھیے الف کے اوپر پیش، پیش کے ساتھ اگر ہم پڑھیں آئین کو ٹھیک ہے، ایر ٹھیک، اس طریقے سے اسے ادا کریں گے۔ اور اگر ہم لوگ اس کو اگر اکٹھا پڑھنا چاہیں تو اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے پڑھیں گے، دونوں اکٹھے یک کے بعد ایک ٹھیک۔ اسی طرح اگر ہم زیر کے ساتھ پڑھیں تو ایر ٹھیک۔ اسی طرح واو کے ساتھ، پیش کے ساتھ ٹھیک۔ تو اگر ہم اسے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کی اب دیکھیں حمزہ اور آئین کی، جیسے کہ حمزہ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اس کو، فرسٹ والا آتا ہے ہمارے پاس ان، ٹھیک، آگے اما خائن، ٹھیک۔ اب الف کے اوپر جب بھی ہمارے پاس حرکت ہوگی تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، الف کے اوپر چاہے وہ سکون ہو، چاہے وہ زبر زیر یا پیش ہو، تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، جیسے کہ سائح، سائق، جائزۃ، ٹھیک۔ اب عین کے ساتھ اگر دیکھیں عبد، قناع، مشروع، عالم، نافع، مستعر۔ نیکسٹ اگر نیکسٹ دیکھیں تو وہی چیز اگر ہم لوگ پریکٹس کے طور پر دیکھیں ابدا، اب الف کے ساتھ اور عین میں دونوں میں ڈفرنس لازمی ہونا چاہیے، ابد، عبد، ٹھیک، علم، علم، علیم، علیم، کیونکہ اس میں اگر ہم لوگ الف اور حمزہ، الف اور عین کا اگر ہم ڈفرنس نہیں پیدا کریں گے تو ہمارے جو ٹرانسلیشن میں بھی کافی ڈفرنس پیدا ہو جائے گا، تو اس کا خیال رکھنا ہم لوگوں کو لازمی ہے۔ عمل، عمل، امن، امہ، عمہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سب آگے چلتے جائیں تو امتن، عمتن، زار، زعر، ٹھیک، یتعلم، یتعلم۔ اسی طرح اگر ہم سارے دیکھیں تو آپ اس کی پریکٹس کے لیے بہت اچھے ورڈز ہیں، تو آپ اس کو پریکٹس کے طور پر کر سکتے ہیں خود سے۔ نیکسٹ جی اگر ہم کوئی سسٹر اس کو پڑھنا چاہیں تو ہاتھ ریز کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی آنا چاہے، کوئی ساتھ پریکٹس کرنا چاہے تو پلیز ضرور آئیے، ٹھیک ہے۔ رافیہ، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی آپ ذرا اس کو پڑھیے پلیز چارٹ سے۔ عبادہ، عبادہ، علم، 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 علیم، علیم، نہیں نہیں، ہاں جی جی تھوڑی سی پریکٹس کی کوشش کیجیے آئین کو نکالنے کی۔ علیم، علیم، ہاں آئین کو نکالیے نا، علیم، عمل، 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 جی، امہ،
amma ہاں ummatun ammatun za'ara za'ara yata'allamu 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 ہاں یا تو ya علم جی جی ya'lamu ya'lamuna ya'lamuna bada'a bada'a ہم، qara'a qara'a sha'a sha'a za'a 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 جی ماشاء اللہ ان شاء اللہ اگر آپ پریکٹس کریں گی نا تو ان شاء اللہ آپ کو آئین بہت زیادہ اچھا طریقے سے ادا ہونے لگ جائے گا. بس جی آئین کا انشاءاللہ تھوڑا سا آپ نے یہاں سے نکالنا ہے نا تو تھوڑا سا اس کو دباؤ دینا ہے آپ کے حلق سے, ٹھیک ہے جس میں جی ان شاء اللہ پریکٹس کریں تو ہو جائے گا جی انشاءاللہ ان شاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور کوئی پڑھنا چاہے اگر تو چلے ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت میں ان شاء اللہ کوثر جی آپ کو پریکٹس کرواتی ہیں یہ جو ہمارا اس کا ہے طاؤس کا یہ تو کوثر جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسی ہیں؟ ٹھیک چلیں الحمدللہ. الحمدللہ عطوفہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا عین کا اور حمزہ کا مخرج. ایک چھوٹی سی میں ٹپ دوں گی آپ لوگوں کو عین کے تعلق سے کہ عین جو ہے نا یہ وسط الحلق سے نکلتا ہے اور آپ جو ہے اپنے تھروٹ پر ہاتھ رکھیے گا جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے. بہت بہت معذرت, آج میں کسی کے گھر مہمان بن کر آئی ہوں تو یہاں پر تھوڑا سا شور ہے تو تھوڑا سا جو معذرت کرتی ہوں آپ لوگوں سے. خیر, تو یہ عین جو ہے آپ تھروٹ پر ہاتھ رکھیں گے, جو وسط الحلق ہے بیچ کا مڈل پارٹ آف دا تھروٹ ہے, یہ عین وہاں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس عین کی پریکٹس ہم اپنے جو ہے تعوذ کے ساتھ کریں گے تو تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیجئے گا. اعوذ اعوذ, ٹھیک ہے, آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا حمزہ کا اور عین کا؟ اعوذ اس طرح, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, اس میں الف اور حمزہ کا واضح ہو گیا آپ لوگوں کو فرق. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں دوں گی یہاں پہ جو سلائیڈ میں تھا, یہاں پہ دیکھیے گا یہ ورڈ ہے یعلمون, یعلمون. حمزہ پر ہم نے کیا کیا, حمزہ پر ہم نے جھٹکا دیا, لیکن عین کے مخرج میں آپ سلولی فلو جائے گا آپ کا, آپ جھٹکا نہیں دیں گے, فلو آپ کا بہت ہی سموتھلی جائے گا. یعلمون یعلمون, دیکھیں ابھی فرق ہم کرتے ہیں. یعلمون 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 یعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, چلے انشاءاللہ ابھی پریکٹس کریں گے ہم. جن سسٹرز کو پریکٹس کرنی ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کریں پلیز. جی ارام, جی پڑھیے سسٹر ارام, پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بار اور. اعوذ باللہ من اعوذ آگے پورا پورا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اس میں دیکھیے یہاں پہ اعوذ, یہ زانی, ٹھیک ہے, بزنگ ساؤنڈ دا کے مخرج میں نہیں آتی, تو اعوذ سافٹلی اعوذ, بس یہ تھوڑی سی آپ پریکٹس کیجیے گا, انشاءاللہ جب مخرج پڑھیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اور کوئی؟ جی
پھر ٹھیک ہے، پھر سے پڑھیے ایک بار. اعوذ جی 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 نیکسٹ. کوئی اور سسٹر ناصرہ آپ پڑھیں. جی میں پڑھنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ایک بار اور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور کسی نے پڑھنا ہے، کوئی چاہتا ہے پڑھنا؟ جی چلیں ٹھیک ہے، میں ایک بار پڑھ لیتی ہوں. آپ لوگ تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا اس کو، ایک ایک ورڈ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ساؤنڈ پہ غور کیجیے گا. جب میں پڑھتی ہوں تو یہ آواز کیسی آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. سسٹر سعیدہ. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ آپ لوگ نے بہت اچھی پریکٹس کر لی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل برکت عطا فرمائے. اور آج ہم اور سسٹر عطوف اور کوثر جی آپ دونوں کا بہت بہت جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی تو لاسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ہے قرآت کا. ہم نے لاسٹ ٹائم 2 پوائنٹ سیکھے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ثنا ہمیں کون سا نیو 2 پوائنٹ سکھا رہی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے دعا کے ساتھ. تو سنتے ہیں سسٹر ثنا ہمیں کون سا 2 ٹپ دے رہی ہیں. کون سے 2 ٹپ انشاءاللہ ہمارے لیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج جو ہیں ہم لوگ قرات کے حوالے سے ٹپ نمبر 3 اور 4 دیکھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے 2 ٹپس دیکھی تھیں. اس میں پہلی یہ تھی کہ اپنی تجوید اچھی کریں، اور دوسری یہ تھی کہ کم آیات سے شروع کریں اور سمجھ کر پڑھیں. تو امید ہے کہ آپ نے ان ٹپس پر عمل کیا ہوگا اور اپنی قرات میں بہتری لائی ہوگی انشاءاللہ. آج جو ہم ٹپ دیکھنے جا رہے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. ٹپ نمبر 3. ٹپ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کسی ایک قاری کو فالو کر لیں. یعنی کوئی ایک قاری لے لیں جن کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہو، اور کوشش کریں کہ آپ ویسا ہی پڑھیں جیسے وہ قاری پڑھتے ہیں، اور صرف ایک ہی قاری ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کو لانگ ٹرم ان کی قرات سنیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پڑھتے جائیں ایسے پوائنٹ تک کہ جب آپ کو لگے کہ اب آپ کوئی اور قرات کر سکتے ہیں یا آپ خود قرات کر سکتے ہیں، تب تک آپ ان کو فالو کریں. جیسے میں اپنے لیے بتاؤں تو جب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور تجوید بھی نہیں آتی تھی، پھر میں نے تجوید سیکھی تو میں نے میم اسماء ہدا کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا. تو میری اپنی جو تلاوت ہوتی تھی اس میں میم اسماء ہدا جو ہیں ان کی تلاوت کی جھلک لگا کرتی تھی، اور میں نے اس کو بہت لمبے ٹائم کے لیے میں نے انہی کو فالو کیا. میں نے اور کسی قاری کو اتنا زیادہ نہیں سنا جتنا میم اسماء ہدا کو سنا. تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کیا کرتی تھی اچھے طریقے سے. تو جب آپ ایک قاری کو اس کے ساتھ چلتے ہیں نا، تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہیں، حروف کی ادائیگی کیسے کر رہے ہیں، کیسے رک رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے وقف کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں آپ کو نا پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. 4 جو آپ کی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے تلاوت سیکھنی ہو نا، جس کی بھی آپ قرات کاپی کرنا چاہیں، اس کے تعوذ اور تسمیہ کو دیکھا کریں کہ وہ اپنا تعوذ اور تسمیہ کیسے پڑھتے ہیں. اگر آپ تعوذ اور تسمیہ میں ماسٹر کر جاتے ہیں، یعنی سیم ویسا پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ وہ قاری پڑھ رہے ہیں یا قاریہ پڑھ رہی ہیں، تو پھر آپ کے لیے وہ قرات کرنا مجھے نہیں لگتا کہ مشکل ہوتا ہے. سب سے مشکل جو پارٹ ہوتا ہے وہ تعوذ اور تسمیہ ہوتا ہے. اگر آپ جس بھی قاری کو فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی تعوذ اور تسمیہ کو سنیں، ان کے ساتھ پریکٹس کریں، اور اگر آپ کو وہ پڑھنی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ
ان کی طرح قرات کر سکتے ہیں. جیسے مثال دیتی ہوں قاری اسما ہدا کی، ان کی تعاوذ و تسمیہ کو میں فالو کرتی تھی، اور جب میں وہ پڑھتی تھی تو پھر میرے لیے آگے جو تلاوت ہوتی تھی وہ ایزی ہو جاتی تھی. جیسے میں بتاتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب میں آگے پڑھوں گی تو میں اسما ہدا کی طرح ہی پڑھنے کی کوشش کروں گی. تو تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ ایک کروشل پوائنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی جو ہے جس لہ میں آپ لے کے جانا چاہ رہے ہوں تلاوت کو وہ جا سکتی ہے، اگر آپ اپنا تعوذ اور تسمیہ درست کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو صحیح قرات کے ساتھ کر لیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹپس سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ ان کو اپنی روزمرہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اس میں اپلائی کریں گے. اور مجھے خوشی ہوگی کہ جب آپ کی قرات درست ہو جائے اور آپ ان ٹپس پر عمل کریں. تو اللہ ہم سب کو جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک اچھا اور نیک مسلمان بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، بہت ہی خوبصورت ٹپس ہے نا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور جو آخری کا لب لباب یہی تھا کہ ہم جو بھی پڑھیں پہلے تو سمجھ کے پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم کتنا اس کو سمجھ رہے ہیں. جیسے ہم نے تعوذ تسمیہ سیکھا الحمدللہ، تو ہم یہ دیکھیں ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو کتنا اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہم ہماری تجوید کتنی اچھی ہے، ہم اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں نا، یعنی اس کے رولز اور پڑھنے کے رولز کیا ہیں، کس طرح ہم نے اس کی صفات اور جمعیات کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے ایک قاری جو بھی ہے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. بہت ساری خوبصورت سے علوم سیکھتے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور کچھ نہ کچھ تو یاد رہتا ہوگا. اور اسپیشلی جب قرآت کے حوالے سے کہ میری قرآت اچھی ہو جائے تو ضرور یہ ٹپس کو فالو کریں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، ضرور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کیا سیکھا آپ نے آج، اور زیادہ ٹائم نہ لیں، 1 منٹ میں بات کر لیں. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو میں آپ کو 1 منٹ دیتی ہوں. آپ ضرور اپنے پوائنٹ شیئر کریں کہ آپ نے کیا سیکھا آج، کیا لرن کیا، اور آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں آپ اپنا پوائنٹ انشاءاللہ تعالی. جی کوثر جی. جی، آپ نے جو سٹارٹنگ میں تمہید باندھی تھی اس کے تعلق سے، تو مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی. آپ نے جو حدیث بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے. تو ہمیں اسے خوبصورت بنانا کتنا ضروری ہے. تو اس کے تعلق سے ہم یہ کریں گے کہ ہر وہ جو بری چیزیں ہیں نا اور غیر اہم ہے وہ ہم اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دیں گے. جس طرح چہرے پر میک اپ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے ہمیں جو ہے نا اپنے دلوں کو میک اپ کرنا ہے، اس کو خوبصورتی سے مزین کرنا ہے. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی آج کے جو ہے درس میں. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. بالکل. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس آج کے حوالے سے؟ کیا سیکھا آپ نے، کیا نئی چیز سیکھی آپ نے جو نہیں پتا تھی، اور پتا تھی تو اب اس کے اوپر کیا اب عمل کریں گے؟ تو اپنا پوائنٹ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ تعالی. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہے کہ آج کا جو سیشن رہا وہ کیسا رہا آپ سب کے لیے، اور کیا سیکھا، کیا سیکھ کے جا رہے ہیں، اور اب کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ تو ضرور بتائیں. اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ کا جو علم ہے اور مزید پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جناب، کوئی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، سب تھکے ہوئے ہیں میری طرح. اچھا جی، چلیں کوئی بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ہوم ورک میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بنا کے سینڈ کر دوں گی، اور میں نے بھی بنایا نہیں ہے انشاءاللہ، وقت نہیں ملا. وہ بنا کے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سینڈ کر دوں گی، تو آپ لوگ کر لیجئے گا. اور جو ہم نے آج پڑھا ہے میں انشاءاللہ تعوذ کا اور تسمیہ کا سسٹر شفق سے پوچھ کے جو ہے وہ اس کے بھی PDF آپ کے میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، تاکہ پھر آپ لوگ اس سے بھی مستفید ہو جائیں. ٹھیک، اور جو ہے وہ اور بھی اگر آپ کچھ چاہیے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یو کین موسٹ ویلکم. آپ گروپ کے ایڈمن سے کسی بھی وقت سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک،
دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. جو ہم نے علم سیکھا، جو ہم سیکھ کے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو بھی کوتاہی ہو گئی ہوگی ہم سے معاف فرما لے، ہمیں معاف کر دے، اور غلطی میں یا انجانے میں کچھ بھی اگر ایسا نکل گیا ہوگا جو درست نہیں ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے. اگر ہم سے کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے ہمارا علم اور عمل دونوں. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.